young people and change. So بڑا اٹریکٹیو سیلف ریفلیکٹیو ٹاپک ہے کہ کس طرح جو ایک یوتھ ہوتی ہے کسی بھی کنٹری میں وہ کس طرح پھر سوشل اور کلچر اور اکنامک جو چینج وہاں پہ آ رہی ہوتی ہے اس کو کس طرح رسپونڈ کرتی ہے, کس طرح اس کو اون کرتی ہے, کس طرح اس کو پارٹیسپیٹ کرتی ہے. سو یوتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں, سو یوتھ ایز ایڈولیسنس ان بایولوجیکل ٹرم, یعنی جب بچپن سے لڑکپن کی طرف جو آپ کی ایج بڑھتی ہے تو اس کو کہتے ہیں پھر یوتھ میں. سو اٹ ڈسکرائب ان سیکنڈ فیز آف لائف انوالوز, اس میں بایولوجیکل بھی چینج آتی ہے, کوگنیٹو چینجز آتی ہیں, سائیکولوجیکل چینج آتی ہیں, فیزیولوجیکل چینج آتی ہیں, اور الٹیمیٹلی اس میں سوشل چینج بھی آتی ہے. سو یہ جو ڈائیورسٹی ہے اس کے یوتھ کی جب ہم فیچر کی بات کریں, یعنی جب وہ ایک بچپن سے لڑکپن کی طرف اور پھر ٹین ایج کی طرف جب عمر بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے فیچر یوتھ کے ینگ کے وہ بھی بڑھتے ہیں, اور پھر ٹرانزیشن یہ جو فیز ہوتا ہے یہ تمام کے لیے سیم امپیکٹ نہیں رکھتا, سیم سپیڈ اس کی نہیں ہوتی. یعنی وہ چاہے اکنامک ٹرم ہو, چاہے وہ فیزیولوجیکل ٹرم ہو, چاہے وہ سائیکولوجیکل ڈومین ہو, اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی ویریشنز ہوتی ہے, یہ فرام انڈیویجل ٹو انڈیویجل اس کا امپیکٹ ویری کرتا ہے. سو دیز ڈفرنسز آف فیچر بایولوجیکل ہوں, وہ سوشل ہوں, وہ سائیکولوجیکل ہوں, وہ الٹیمیٹلی ایک ڈائیورسٹی کریٹ کرتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ینگ پیپل ہیں جب وہ ایڈولسنٹ ایج میں آتے ہیں یعنی بچپن سے, تو سب کے اوپر اثرات ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ طرح سے ان کی پرسنالٹی کا, ان کے رویوں کا, ان کی طرز زندگی کا, رہن سہن کا جو کلچر ہے وہ انٹائرلی اس کے اوپر ڈفرنٹ جو ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے. اور انٹیگریٹڈ اور ملٹی لیول چینجز ارائز ان دس فیز آف لائف, کہ جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں, اگر ہم کٹ پوائنٹ کی بات کریں تو اس کا کوئی پرٹیکولر کٹ پوائنٹ نہیں ہے. پاکستان میں 15 سال سے لے کے جو ایج ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ 15 سے جو 60 تک ہے, 59 تک ہے, وہ ینگ ایج کنسیڈر کی جاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ جو یوتھ ہے اس کے جو پازیٹیو جو انڈیکیٹر ہے چینج کے حوالے سے وہ کیا ہو, اس میں کون سی وہ کریکٹرسٹکس ہیں. نمبر 1 کمپیٹنسی, یعنی اگر تو یوتھ کمپیٹنٹ ہے, اس میں کمپیٹنسی ہے, ایبلٹی ہے کہ چینج کو وہ کرے, تو وہ تو اس کے لیے پھر چینج فائدہ مند ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کانفیڈنس, کہ وہ جو یوتھ ہے وہ کتنی کانفیڈنٹ ہے اپنی ایبلٹیز کے اوپر, کوالٹیز کے اوپر, اپنی سوسائٹی کے اوپر, اپنی مورل, سوشل اور جو ہسٹوریکل ویلیو سسٹم ہے اس کے اوپر اس کا کانفیڈنس ہے, تو پھر تو وہ پراپرلی جو سوشل اور کلچرل جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اس کو افیکٹولی, ایفیشینٹلی رسپونڈ کرتا ہے. پھر اس کی کنیکٹیوٹی ہے, کنیکشنز ود آل اوور دا. پھر اس کا کریکٹر بہت اہم ہے کہ کریکٹر اوور آل پرسنالٹی کا نام ہے. ٹوٹیلٹی آف دی پرسنالٹی, جو ٹریٹس ہیں اس کا مجموعے کا نام, جو گیون سچویشن میں اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم جو اسٹیبل پرسنالٹی پیٹرن ہو جاتے ہیں وہ اس کا کریکٹر کہلاتے ہیں. پھر کیئرنگ ہے, کیئرنگ کتنی ہے. اس کے بعد ہے یوتھ پالیسی, وہ بھی بنیادی طور پہ مختلف ممالک جو ہے وہ یوتھ کے لیے پالیسی بناتے رہتے ہیں, ان کے لیے ڈفرینٹ کمپینس بھی چلتی رہتی ہیں, جس طرح ڈرگ ابیوز ہوگی اس طرح کی. سو جو آئی ٹی فیسلٹیز ہیں, جو لوکل ریسورسز ہیں, وہ خاص طور پہ ان کا یوتھ کے ساتھ بڑا تعلق ہے کہ یوتھ وہ سرمایہ ہے کہ اگر ان کو پراپرلی ایڈریس نہ کیا جائے تو دیٹ بیکم کرس, بٹ اف پراپرلی ان کو یوز کیا جائے تو اٹ کین بیکم اے بلیسنگ فار دی کنٹری اینڈ اوور آل فار دی ورلڈ ایز ویل.